میں ہوں نویس ستی اور ابھی کی تازہ ترین آپ کو جناب بتاتے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بعد آج 10 دن ہو گئے ہیں مشرق وسطی سمیت بلکہ پوری دنیا اپنی لپیٹ میں، اور تیزی سے معاملات بڑھ رہے ہیں اور بڑی خطرناک صورتحال اس وقت موجود ہے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز اسپیشلی بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، یہاں پر تو آپ کو پتا ہے سارے تمام تر معاملات جو ہیں وہ پیٹرول سے ہی جڑے ہوتے ہیں، مہنگائی کا معاملہ اور باقی چیزوں۔ پاکستان میں کس طریقے سے گزشتہ دنوں میں 55 روپے پر لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل، اور اب LNG بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت یعنی مہنگی ہوئی، اور مہنگی کو 2-4 روپے نہیں ہو رہی، آپ نے دیکھا ہوگا یکدم جو ہے وہ 50 سے 100 روپے مہنگی ہو رہی ہے ہر چیز۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے جو ہے بند کرنے کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیں پورے فیڈرل میں معاملات ہیں کہ ورک فرام ہوم کہاں سے ہوگا، تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں بنگلہ دیش نے بھی تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں تاکہ پیٹرول کی جو ہے وہ بچت ہو سکے۔ تو کیا اس سے پیٹرول کی بچت ہو رہی ہے، اور سرکاری جو خزانے سے جن کو لوگوں کو ملتا ہے اس کے لیے کیا معاملات ہوں گے وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن پھر اہم چیزیں یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا تھا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران پر جو تقریباً 200 سے زائد بچیوں کی شہادت ہوئی ہے کہ اس پر ہم نے جو ہے بم نہیں گرائے، یا جو وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران کے نئے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کی بات کی گئی ہے، اور چین کا اس پر رد عمل بھی آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تازہ ترین یہ ہے کہ جناب جب سے مجتمع خامنۂ جو ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہوئے ہیں، اس کے بعد پاسدارانہ انقلاب کے اسرائیل پر مزائل جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ابھی جو ایک نئی جو ہے وہ ڈیٹیل بھی سامنے آئی ہے کہ ایران جنگ سے امریکی اور اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنیوں کو کتنا پرسنٹ منافع ہوا، اور ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ٹرمپ نے دوبارہ سے اسلحہ ساز کمپنیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کو مزید ٹاسک دیا گیا ہے۔ ایک اسپیشل فورس بھیجنے کی بات کی گئی ہے، ٹرمپ نے ایک دھمکی دی ہے کہ ہم اسپیشل فورس بھیج رہے ہیں ایران میں، جو وہاں پہ پہنچے گی اور اس ایریا کا قبضے میں لے گی جہاں پر ایران جو ہے وہ یعنی کام کر رہا ہے، اس کے جتنا بھی جو معاملات ہیں اس پہ کنٹرول کرے گا۔ اینی ہاؤ ایران کی جانب سے اب دیکھیں نئے بتایا جا رہا ہے کہ کلسٹر بموں سے تازہ حملہ بھی ہوا ہے۔ اسی طرح آج جو 10واں دن ہے اس میں ڈرون حملے مزید جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اس میں عالمی جو تیل کی عالمی قیمتیں ہیں اس میں جو ہے وہ اب کچھ منٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا 1-2 دنوں میں، اب تو معاملات جو ہے وہ بہت آگے نکل گئے۔ اسرائیل لبنان میں انسانی آبادی پر سفید فاسفورس بم گرانے لگا ہے، یہ ہیومن رائٹس واچ کا انکشاف کیا گیا ہے، اور آپ نے پتا ہے کہ لبنان میں اور باقی وہاں پہ ممالک میں اس وقت کیا چیز چل رہی ہے۔ اچھا، ٹرمپ کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اب کہا گیا کہ امریکی ٹوما ہاک میزائل کے ایرانی اسکول پر حملے کے شواہد سامنے آ گئے ہیں، یعنی اب وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ امریکہ جو ٹرمپ نے وہ دعویٰ کیا کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایران نے خود جو ہے وہ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ شہید کیا۔ اب امریکی ٹوما ہاک میزائل کی جو ایران پر حملہ ہوا ہے اسکول کے، اس کے شواہد جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد ایران کے اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے پھر دھمکی دی گئی کہ ہم جو ہے وہ ان کی سینئر لیڈرشپ کو کریں گے، اور رجیم چینج کرنے کی بات کی۔ اس پر اب جو چین ہے اس نے سخت رد عمل، چین کے نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی ہے، اور اس کی ظاہر ہے مخالفت کرنے کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ چین نے پہلے خبردار کر دیا کہ یہ آپ اس طرف یہ معاملات نہ کریں۔ ایران جنگ کے اثرات بنگلہ دیش تک پہنچے، سری لنکا تک پہنچے کہ حکومت کا تمام یونیورسٹیاں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فی الحال بنگلہ دیش میں یونیورسٹیاں بند کی گئی ہیں، اب باقی اسکول کالجز کہا جا رہا ہے اوپن ہے۔ پاکستان میں فی الحال پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام تعلیمی ادارے ہی جو ہے وہ بند کرنے کی بات کی گئی ہے۔ فیڈرل نے جو ہے آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے ورک فرام ہوم بھی کرنے کی بات کی، اور کچھ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں انہوں نے آفس کا بھی کہا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں جناب، قطر میں بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے، جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو 313 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنگ کے حوالے سے۔ جنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو امریکہ کا ایران میں خفیہ آپریشن، اور انہوں نے کہا جی ایٹمی مواد پر قبضے کے لیے اسپیشل فورس بھیجنے کی تیاری، جہاں جہاں پہ ایٹمی مواد ہوگا اس پر قبضہ کیا جائے گا۔ اسرائیل میں زخمیوں کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے تقریباً 1900 سے زائد بتائی جا رہی ہے، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ تازہ ترین حزب اللہ کے حملے میں ہوئے ہیں اور 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں بھی جو امریکن جو آرمی کے لوگ ہیں، یعنی جو ان کے ہلاکتوں کی تعداد ابھی تک بتائی جا رہی ہے وہ 8 ہو چکی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ
مشرق وسطیٰ فلائٹ شیڈول میں بہتری کے آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان سے جو ہے وہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ فلائٹس کی روانگی ضرور ہوئی ہے، اور وہ ایک یعنی کسٹمائز طریقے سے وہ کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کچھ ایریاز میں تو ہے، لیکن بہت سے ممالک نے ابھی تک شیڈول جو ہے وہ ریزیوم نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے جناب کہ جو ایران کے بلا اشتعال حملے ہیں، اس میں جو یو اے ای ہے اس نے بھی اپنا کہا ہے کہ جناب ایران کے بلا اشتعال حملوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ہم بھی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اینی ہاؤ انہوں نے ایک دھمکی دی ہے کہ جناب ہمارے پہ اگر اب حملہ ہوگا تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد ابھی تک 400 سے زائد ہو چکی ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو چیزیں ہوئی ہیں۔ وہاں پر 3-4 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ بھی ہلاک بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی ہوئے ہیں۔ اسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار نہیں کر رہے ایرانی وزیر خارجہ نے آج پھر دوبارہ جو ہے وہ اس بارے میں بات کی ہے۔ تو اسرائیل کا بیروت کے جو مصروف ہوٹل ہے اس پر بھی حملہ کیا ہے، اس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی اب جو ہے وہ جب سے نئے ان کے جانشین آئے ہیں انہوں نے بھی جو آ کے دوبارہ سے جو حملے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ کہا گیا ایران جنگ جیت چکا ہے، اب آپ کے جہازوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹرمپ کی برطانوی مدد مسترد کر دی۔ ایران کی جنگ جیت چکے، مطلب یہ امریکہ جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران کی ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور ٹرمپ نے برطانوی مدد مسترد کر دی۔ یعنی پہلے برطانیہ نے جو ہے کہا تھا کہ ہم نہیں دے رہے، اب اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جنگی صورتحال میں جو کہا جا رہا ہے کہ وزراء، مشیران، افسران کی تنخواہوں، غیر قانونی بجٹ میں کٹوتی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے جو ابھی آپ کو پتہ ہے خطاب کیا ہے، اور بڑا اہم ان کا خطاب ہے، اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی کی ہیں کہ سرکاری گاڑیوں کی خرید و فروخت، افسران کے دوروں ضیافتوں پر پابندی عائد کرنی ہے، سرکاری گاڑیوں کا پیٹرول نصف کیا جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہی اب جب فضائی وہ ہے آپریشن ہی بحال نہیں ہو رہے، تو آپ ملک بیرون ملک کے دوروں پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اندرون ملک کے جو معاملات ہیں اس کو تو ذرا پہلے دیکھیں نا۔ تو اینی ہاؤ جنگ کا 10واں روز ہے جی، اور معاملات جو ہے وہ بڑے ہو گئے خراب۔ اب یہ کہا گیا کہ 11 مارچ سے تمام اسکول جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا حکومت نے۔ ابھی تک اسکولوں کی بات کی جا رہی ہے، اب دیکھیں کالج یونیورسٹیز میں باقی معاملات کیا ہوں گے، لیکن اس اینڈ آف دس ویک تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور بہت سی جو ہے وہ شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ اب عید تک چھٹیاں دی جائیں تاکہ جو ہے وہ پیٹرول کی بچت ہو سکے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کل سے کیا اس میں نوٹیفکیشن اور چیزیں کیا آتی ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن فی الحال جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے وہ اہمیت کا عامل ہے کہ سرکاری گاڑیوں کی نئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے ملک اس وقت حالت جنگ ہے، اور کچھ دن قبل جو ہے وہ گاڑیاں بھی خرید لی گئیں، جہاز بھی خرید لیے گئے، پروٹوکول کے لیے یعنی بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدنے کی۔ اب اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نئی گاڑیاں نہیں خریدیں گے، اور افسران کے باہر کے دوروں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اور وہ بغیر پوچھے نہیں جائیں گے۔ اور ملک کے حالات اس وقت دنیا میں حالات کیا ہیں، جب ایئر لائن نہیں چل رہی تو اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ سرکاری گاڑیوں کی اپنا جو پیٹرول ہے اس کو نصف کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کیا واقعی جو ہے ایک بہت بڑا اثر پڑے گا عوام کے اوپر، یا پیٹرول کی خریداری جو ہے نہ کرنے سے یا کم کرنے سے، یا ریٹ اتنے بڑھانے سے جو ہے وہ کیا ہوگا۔ یہ اوورآل صورتیاں تھی، آپ تک رکھی، مزید جو اپڈیٹ ہوگی آپ تک رکھیں گے۔ ابھی تک نہیں۔